دیا ہے، جو کچھ دینا تھا نکھ نکھ کے بولے کر کے ہولی ہولی اپنے محبوب کو عطا دی کہ اللہ کی تمام عطائیں اپنے محبوب پر یہ تینوں کی تینوں عطائیں بھیا وقت یہاں ہو چکی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نچھاور ہو چکی تھی۔ اچھا، اب ان تینوں صفات میں سے ایک ایک صفت کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صفت ہے الرسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصطلاحی اور شرعی معنی میں جو لقب ہے وہ رسول ہے۔ رسول کے دو معنی، ایک رسول لغوی کا مطلب ہے جو گرامر میں اور ڈکشنری میں لکھا ہوا، عربی زبان کا لفظ ہے یہ، وہاں اس کا معنی اور ہے۔ ایک معنی ہے اصطلاحی اور شرعی، یعنی جو شریعت کی اصطلاح اور ٹرمینالوجی ہے اس میں، اب کتاب تو کوئی بھی ہوتی، الکتاب ہو تو عموماً اس کو قرآن شریف لیا جاتا ہے۔ لغوی معنی اور ہوتا ہے اور شرعی معنی اور ہوتا ہے۔ لغت اور گرامر اور ڈکشنری کے لحاظ سے رسول پیغام لانے والے کو کہتے ہیں، رسالہ کتاب کو بھی کہتے ہیں، اور مراسلہ خط کو بھی کہتے ہیں۔ ان سب کا مادہ لغوی معنی ایک ہی ہے، لیکن یہ لغت کے لحاظ سے پیغام لانے والے کو، ہر پیغام لانے والے کو رسول کہا جا سکتا ہے، لیکن شرعی معنی کے لحاظ سے رسول صرف اس کو کہتے ہیں جیسے اللہ نے رسول عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک حدیث میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جامع ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن میں قاضی بنا کر بھیجا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ فیصلہ کرنا پڑے گا تو کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں سے سمجھنا آئے تو پھر؟ عرض کیا میں اللہ کے رسول کی حدیث میں سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر حدیث میں فیصلہ نہ ملے تو پھر؟ فرمایا میں پورے انصاف سے کام لے کر خود اجتہاد کروں گا اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلے کو سمجھ کر اپنی طرف سے خود مسئلے کا حل پیش کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سینے پر شاباش کا ہاتھ پھیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان فرمایا الحمدللہ الذی ہدا رسول رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کو ہدایت دی۔ اللہ کے رسول کا رسول، حضرت معاذ بن جبل کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اور خود حضور کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ کا رسول اور ہوتا ہے، رسول اللہ کا رسول اور ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے رسول ہونا یہ صحابی ہونے کی حیثیت سے، یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کے کسی ملک میں جا کر گورنری کرنے کے حوالے سے یہ اور چیز ہے، اللہ کا رسول بن کے آنا یہ اور چیز ہے۔ اور یہ جو دونوں فرق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں اللہ کا رسول حضور کے بعد اب نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ کا رسول ہونا یہ ایک ختم نبوت کے منافی نہیں۔ ایک بات پر اور بھی ذرا توجہ فرمائیے، رسول کا میں نے لغوی معنی بتایا بھیجا ہوا، تو خط کو مراسلہ کہتے ہیں۔ اس کو اس لیے مراسلہ کہتے ہیں کہ جہاں سے وہ بھیجا گیا ہوتا ہے وہاں سے چل کر اسے مہر لگا کر اسے سیل بند کر کے آگے پوری ذمہ داری اور حفاظت کے ساتھ باقاعدہ محکمے کے ذریعے آگے منتقل کیا جاتا ہے، اس طریقے سے کہ اس خط یا مراسلے کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ جیسے بھیجنے والے نے بھیجا ہے مکمل اپنی ساری حفاظت کے ساتھ، مکمل تحفظ کے ساتھ آگے جہاں پہنچنا ہے وہاں پر پہنچ جائے۔ یہ لغوی معنی کے لحاظ سے مراسلہ
محفوظ طریقے سے بھیجی گئی چیز کو محفوظ راستے سے گزار کر محفوظ مقام تک پہنچا دینے کی وجہ سے مراسلہ کہا جاتا ہے کہ جیسے چلا تھا ویسے پہنچ گیا. اسی طرح اللہ کا رسول بھی جب اللہ کے پاس سے چلتا ہے اللہ کی مخلوق کے سامنے آتا ہے یہاں ساری زندگی گزار کر دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے کہ جس طرح اللہ کے پاس بے عیب تھا یہاں پہنچتا ہے تو بے عیب ہوتا ہے. اللہ گزارتا ہے تو بے عیب زندگی گزار کر دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے. پتہ چلا کہ الرسول کے لفظ کے اندر معصومیت کا معنی مزید وضاحت کے بغیر آج خود پوشیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ. اس سے اگلا لفظ ہے